میں وعدہ کیتا وعدے مطابق حاضری نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری میں اپنی بارگاہ قبول فرمائے. میں اپنے مہمانان گرامی کا دل دیا گہرائی میں جو شکریہ ادا کرنا ہے. جناب بٹ صاحب آزاد کشمیر کے معزز رکن وزیر نے اور تم خوشی ہے کہ سارے ہلکے بھی تو کامیاب ہوئے. مبارکباد کے نال نال دعا گو یہاں اللہ تعالیٰ ملک ملت کی بہتری واسطے دوستوں کم کرنے کی توفیق عطا کرے. محمود علی صاحب اور جناب خان بہادر صاحب بڑا پیار بھرا بیان سنا رہے. آج کا دن اسلام کی تاریخ کے اندر بڑا ہی عظیم دن ہے. میں جو اسلام کی تاریخ کو دیکھنا ہے آج کے دن بھر کا درد بڑا دن بھی نظر نہیں ہوگا. اسلام کی تاریخ میں گزرن والی رات آن والی رات یہ دو راتیں ایسا نہیں کہ جنہیں راتیں جیسی درد بڑی راتیں میں نظر نہیں ہوتی. بڑی بڑی راتیں میں مگر ایک 10ویں محرم کی رات اور 11ویں محرم کی رات ایک تو رات کہ بھائی گھر میں قرآن پڑھ رہا ہے اور بہن زیادہ غلط ملے گی. اور ایک تو رات کہ بھائی کا لاشا جو دور کفن میدان کربلا کیا ہے تو بہن تلوار نکال کے لاش کا پہرا دے رہی تھی. غم حسین کے چاند والوں اہل بیت کی حضور نذرانے عقیدت پیش کرنے والوں امام کی محبت گم ہو کے میری بار اللہ کو سماعت فرمانا. میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کی محبت کے پیش نظر اپنے ہمت کے مطابق گزر کروں. غم حسین آنسو نکل کے روکے ہوں اور آنسو کی لڑی چل رہی ہو کہ اپنے گناہ مرتبہ میں رکھ کے حسین کے نام میں پوچھا اللہ کی بارگاہ دعا کرنی ہے یا اللہ سارے پچھلے گناہ معاف کرنا. اسلام کی تاریخ کے اندر بڑے بڑے مجاہد نے بڑے بڑے عظیم سکون نے اسلام کے جنہوں نے اسلام واسطے جنگل لڑیا فتوحات حاصل کی جھنڈے غلام کیتے مگر ظاہرہ نے راز میں وہ مقام حاصل کیتا ہے کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے امام دیا سلامت اضافہ ہو گیا ہے. امام کی ذات وہ ذات ہے کہ حسین بلایا بھی نہیں بلایا جا سکتا. اقوام کو بیدار تو ہو لیتے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. عظمت تو دیکھیے میرے آقا حسین کی. اب قاتل بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کارنامہ کو انجام دیتا ہے کہ رہنی دنیا تک قوم عظمت حسینی میں سلام تو نہیں. نماز ایسی پڑی کوئی پڑھ نہیں سکتا. قربانی ایسی جتنی بولو کوئی دے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مدینے والوں تسی میرے ہمدرد ہو خیر کھاؤ مدینہ دار الامن ہے میں مدینے کی عظمتوں کو بہتر سمجھنا ہے مگر مینو جانا پائے گا اس واسطے کہ دین سے مشکل وقت آ گیا ہے. دین یزیدیت کی بند نے کمزور کر دیتا ہے. دین نانے کا کمزور ہو جانے میں وہ ہاں جہاں نانے کی گھول نہیں پلی ہے یہ دین نانے کے بدینے کی پلی ہے تو میں مستفا کے سینے سے پلی ہے.
غریبی ہے تو دین پیچھے دے دے تبھی میں نہیں کرنا پڑے گا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی لاج رکھ لی. اسلام نے دکھ ہر پھیرے میں کنارے لگایا. اسلام نے بڑے بڑے عظیم مجاہد پیدا کیتے. قرآن کریم نے کیا اللہ فرماندا ہے ساڈا ایک طریقہ ہے جہے نال یاری لائیے انہوں آزمانے. بولو اللہ اپنے دوستوں بولو اللہ اپنے دوستوں مسئلہ ہو جڑا قرآن کریم سے مل جائے دلیل ہو جائے اللہ کی پاک کتاب جو مل جائے. میری تھوڑی بات غلط ہو سکتی ہے پر بولو خدا کا قرآن غلط قرآن جہے ہر مسئلے کا جواب موجود ہے. فرمایا اللہ وقت بل ولا یابس الا فی کتاب مبین. تسلیم محرم ہے خدا کی رحمتوں کا نزول ہے. حضرت صاحب نے جلوہ فرمانے بدل بھی آج پروگرام میں شامل ہو گیا ہے. مگر میرا ایک سوال ضرور ہے. آج سے تو چڑھ آیا ہے تسلیم محرم کو کربلا آج سے تو زمینہ سیلاب کر رہی ہے مگر تسلیم محرم الزہرا کا لاج اپنے بچیاں سمیت کیا کر رہا. مگر میں پھر یہی کہوں گا کہ رب آزماندہ ہے کہ جڑا وہی آزمائش پورا ہوتے پھر ان پگڑیاں بھی بڑی عظیم بتاؤ. اللہ تعالیٰ نے کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اللہ فرماندا ہے کہ یار نو آزمانے کئی چیزاں نال آزمانے من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اللہ فرماتا ہے خوف دے کے بھوک دے کے مال کا نقصان دے کے جان لے کے بچے لے کے جگہ میرے امتحان پاس ہو جائے تو بچے خوشخبریاں کنانو سارے بولو خوشخبریاں کنانو بچے بن پائے من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. آزمایا بن بچے پائے امتحان دے کربلا والے سیدہ تیری عظمت نو سلام. ہر پرچے دے پورے نمبر محسوس اللہ فرماندا ہے جڑا میرے امتحان میں پاس ہو جائے تو بشر خوشخبریاں نے صابرانو صبر کرنے والے بشارتا. یا اللہ صابر ہے تو ذرا صابران کی نشان صحیح ہو جائے صبر والے ہیں انہوں کی علامت کی. فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا صبر والے نے مصیبت آئی ہے کہنے نے انا للہ و انا الیہ راجعون.
سارے میرا مل کے بولو بشارتا کی نہ لو صابرکار نے جڑے کہندے اللہ والوں آیا یا اللہ خالی بشارتا دینا یا عطا بھی کرنا اصل سے بڑے بڑے سبق بار ہوئے کہ ملیا کچھ نہیں چکے وعدے لوگ کر دینے آواز آئی میں سیاستدان نہیں میں رحمان خالی وعدے نہیں کرنا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یاری لائیا بیمار کرانگا مولا کر لے پیر پاواں کیڑے پا دیا گا مولا آزمانا تیرے ذمے پورا اترنا میرے سر تو لے کے پیروں تک پیٹ پی سارے جسم مسکینے اچانک کیا زمین سے گریا اللہ نے پیغمبر نے اٹھا لیا اٹھا کے اپنے زخم سے رکھ کے کیا اللہ دیا مہمان ناراض ہو کے یا اللہ تو بھیجی ہے بیماری قبول ہے پر کیڑیا نو کہہ دے میرے دل وال آمن میری زبان وال آمن یا اللہ زبان سے تیرا نام رہتا ہے دل بھی تیری یاد رہتی خیر والے آخیا ایوب بیمار ہو گیا بدبو آؤں گے ان شہروں سے کہو دکھ کے شہر کو باہر ایک درخت نہیں کیا شاگرد چلے گئے رشتے دار دور ہو گئے ایک بیوی حضرت مئی رہی ماں سیدنا یوسف علیہ السلام کی پوتی قدم چم کے کہ اللہ نے پیغمبر میں دکھی نبی دی پوچھ رہا تے دکھیا دی گل دکھیا جانے دکھیا نو کی خبر اچھا وقت
پڑی تھی، کئی سال لگ گئے، چیزیں پہلے تیز چل رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں، روایت کی ایسا نازک وقت، ایسا مشکل دور، قدرت کی آواز آتی ہے، ایوب تیرا کی حال ہے؟ شکوا نہیں، شکایت نہیں، میٹھی آواز آتی ہے، کی حال ہے؟ مسکرا کے کہنے میں الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ جی میں تو راضی میں راضی، زنا نال اونے یاری لائی آزمائے، تو جنہیں پورے اترے پھر اللہ نے اپنی رحمتاں دے دروازے پروردگار عالم نے کیا اسے جی مولا یاری لائی، یا اللہ لائی ہے کچی کے پکی، یا اللہ بڑی پکی، آزماواز والا بیمار تین مدینے چھوڑنا پڑے گا، مولا منظور ہے نانے دے روزے تو دور جانا پڑے گا، یا اللہ منظور ہے ماں کی قبر تو جدا ہونا پڑے گا، یا اللہ منظور ہے بھائیاں دیا لاشاں دے ٹکڑے ویکھنے پڑیں گے، ربا منظور ہے اکبر سے اکبر دیا بوٹیاں توریاں دیا سما تھلے ویکھنیاں پڑ گیا، مولا منظور ہے تیرا سر نیزے تے چڑھایا جائے گا، مولا منظور ہے یاری کچی نہیں پکی ہے جویں سورا دیر میں میرا یا اللہ سب کچھ کرنا میرے ذمے، بچے کٹانا سر اٹھانا سجدہ کنجر کھلے کرنا میرے ذمے، مولا پردے چک کے آنا تیرے ذمے، ایسا ہے حسن خوبا دیدار گر نہ دو گے، بن کر فقیر تیرے در پہ صدا کریں گے، بن کر فقیر تیرے در پہ صدا کریں گے، ایک جان بچ رہی ہے وہ بھی فدا کریں گے، کشتی کا جھگڑا نہیں تھی، اقتدار کی لڑائی نہیں تھی، امام عالی مقام کے اسلام کے دل بلند کرنے واسطے سب کچھ کر رہے ہیں۔ گورنر مدینہ عامر مدینہ نے کیا حسین کل کے صرف ووٹ لیے، یزید لوگ ایک ووٹ پر اثر، امام عالی مقام نے فرمایا میرا ووٹ اتنا سستا ووٹ، یزید دانی ہے، شرابی ہے، عیاش ہے، بدماش ہے، فاسق تو فاجر ہے، میں اپنا ووٹ یزید نو دے کے قیامت تک اپنی سنت نہیں بنانا چاہتا کہ پہلے نو ووٹ دینا حسین کی سنت۔ گورنر مدینہ نے کیا حالات مصائب آلام نے پہاڑ گرائے جائیں گے، امام نے فرمایا حالات چاہے کچھ ہو جائے، سورج مغرب تو مشرق وال نکل آئے، پر میں دس دیا گا کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا،
آخر سے مل جاؤں گا. یزید کی کس کی بنی ہوتی گھر آئے کمرے سیدہ زینب نے بلایا. ہم خال پہن قریب آئی. بھائی جان کی حکم نے فرمایا یزید کا خطہ ہے. یزید تیرے ویر کو بیت منگتا ہے. سیدہ نے کیا بھائی جی پھر کی جواب دیتا ہے. فرمایا زینب وہی جواب دیتا ہے جڑا نبی دے دوسرے مجھے رکھا. ہر کی بھائی جی پھر نتیجہ کی نکلے گا. فرمایا زینب اکبر ذبح ہو جائے گا. اصغر ٹکڑے ہو جائے گا. عباس کے بازو کٹ جائیں گے. سکینہ یتیم ہو جائے گی. مدینے تو دور جانا پڑے گا. رو کے ویر جفا مار کے کیا بھائی جی اب کچھ بچ نہیں سکتا. فرمایا زینب تیرے اور محمد بچ سکتے ہیں. اکبر ٹکڑے ہو تو بچ جائے گا. اصغر چھلی ہو تو بچ جائے گا. عابد بیمار یتیم اور تو بچ جائے گا. پردے لبنانے دا دین یتیم ہو جائے گا. ہر کی بھائی جان میں بچیا دیا بوٹیاں دیکھ سکنی ہاں. تھوڑی لاش سے کوڑے دور دے دیکھ سکنی ہاں. پر نانے دے دین یتیم میں بھی نہیں دیکھ سکتی. امام نے فرمایا زینب پھر میں نہیں چاہتا کہ مدینے کی گڑبڑ ہوئے. مدینہ دارالامن مدینہ دارو قرارے. میں نانے دے شہر کی بے حرمتی نہیں چاہتا. تیاری کرو مدینہ چھوڑ کے مکے جانا ہے. سیدہ نے رو کے کیا بھائی جی مینوں بھی نال لے جاؤ. فرمایا زینب یزید نے پیس میرے کو منگی ہے تیرے کو نہیں. میں مجبور ہوں تو نانے دا روزہ کیوں چھوڑنی ہے. اما فاطمہ دی قربت سے جدا کیوں نہیں. رو کے کیا بھائی جی واسطہ دے ماں فاطمہ دی چادر دا مینوں چھوڑ کے نہ جاؤ. اپنے نال لے جانا. اور بیت دے رنگ شریف کو اڑا دو. امام سے مجبور کر سیدہ کیوں تیار ہو. شاعر کہنا تسی صاحب سمجھتے بیٹھے ہو کہ کوئی مہنگا ایک سوال ہے. حسین کا ٹرنا ضروری ہاں کیوں تر پی یارو تر دیا ویخ کے ویرن آیا بہن دل وچ خیال مت ملا میرے دن ماریا بندے تین ویرن دے بال. ایک اٹھی اندھیری شام وچوں ونج باغ بسوج دے کھلی. کوئی ہو جی ہوا مخالف آئی رہی کلی نال نکلی. کوئی کلی شام شہر وچ رلی تے کوئی کربلا بن رلی. رل دیا ویخ کے مالی یارو کم رسول دی ہلی. امام نے فرمایا زینب سے تیاری کرو. میرا دل کرتا ہے میں اپنے نانے دے روضے پہ آخری سلام پڑھے. بھائی جی میں بھی نال جاؤں گی. چلن لگے تو سکینہ بھی اٹھ کھلوتی پھر میں بھی جاؤں گی. رات ادھی نبی کریم دا روضہ امام علی مقام امام حسین حضور دیا پیرا والے پاسے کھڑے. نانے دا پیار یاد آیا. نانے دیا لوریاں یاد آئیا. نانے دی قبر نسویا تے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی تیرا پیارا حسین دی شان چلیا. تیری مہرے نبوت تے بین والا چڑھ کے میدے تے پر قرآن.
گئی خواب دے اندر حضور کی زیارت ہوئی بیٹے نو سینے لایا متھے نو چوم کے فرمایا پترا بڑا بڑا امتحان نہیں خنجر تھلے سجدہ بھی کرنا پڑے گا بیٹا میری اذان کی لاج رکھ امام عالی مقام امام حسین سے عظیم قسم کے پھر والدہ کی قبر سے گئے سلام پڑیا گھر آئے بیمار بیٹی کو الوداع کیتا رو کے فرمایا کہ یہ تو بیمار ہے نال جان کے پاس تیرا سامت بھی کاٹ نہیں بیٹی خدا حافظ رو کے قدمہ سے ڈٹ پہ ابو جا رہے ہو کہ مینو تے کوئی دوائی پلانے والا بھی نہیں پھوپھی جا رہی ہے امی جا رہے ہیں بھائی تیار ہے ابو جی نال نہ چلو تم سے کوئی سواری نہ لوں گی کربلا تک میں پیدل چلوں گی میری امید نہ توڑ بابا نہ گلی مجھے چھوڑ بابا امام عالی مقام نے بیٹی نو سینے لایا متھے نو چم کے فرمایا تو جانے کے قابل نہیں میں رہ نہیں سکتا جو بات ہے دل میں تجھے کہہ نہیں سکتی بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين بیمار بیٹی سمجھ گئی میں نال نہیں جانا ابو نال نہیں جان گے راول پنڈی کے گرد و نواز مسلمان بھائیو جب ساریا امیداں ٹوٹ جاننا تو پھر پیروں پراوا تو بڑی ہوئی دیوار پیر نے اکبر کا دامن پکڑ لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت اللہ صاحبزادہ محمد عزیز الرحمان صاحب دونی بڑا کرم سے بات کی ہوا ہے لیکن ہم ہوتے ہی میرے نشنت گزارے کافی محمد چراغ صاحب مجھے علماء کرام نے ذمہ کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے جب ساریا امیداں ٹوٹ جان تو بہنوں گراواں سے بڑی امیداں سیدہ سورا نے ویر علی اکبر کا دامن پکڑیا روک کے کیا بھائی جان ابو نال نہیں جانے جب میں تھوڑے سے امید رکھ کے بیٹھی ہوں اکبر سو جائے گا میں پیر دباواں گی پکا ہلاواں گی کپڑے دھو کے دیا گی تیرا پہنا تائی مار زیادہ تے ہوندے نال براوا اے جاوی نہیں گلیا چھڈ کے میں صدقے پہ جاواں شہزادے نے ہاتھ جوڑ کے کیا پوجی سغرا بیمار مجبور کر دیے میں نال لے جاواں گا فرمایا بیٹا میں آخری فیصلہ کر چکا سغرا بیمار ہے نال نہیں جائے گی جوان بیٹے نے عرض کی تھی ابو جان ناراض نہ ہونا زینب تھوڑی بہن ہے سغرا میری بہن ہے جے زینب اپنے ویر نال جا سکتی ہے تے سغرا بھی اپنے ویر نال جا سکتی ہے فرمایا میری بہن تیرے ٹکڑے دیکھ کے صبر کرے گی تیری بہن اصغر دی لاش نہیں دیکھ سکے گی پتر کا بیٹا
پھر امام عالی مقام امام حسین نے کیا چلو تیاری ہو گئی ہے الوداع ہو نکلے لگے تے بیمار سگرا نے رو کے آواز دیتی جان کی گل ہے بیٹی کی گل ہے بیٹی جی میں نال نہیں جانا مینو سمجھ آ چکی ہے فیصلہ کر لے جانی واری اپنی بیمار کی احسان نہیں کر سکوں فرمایا بیٹی کی احسان چاہنی ہے ہر کی تھی بھوپی نہیں رات گن چک کے میری چھاتی سے لٹا دو میں اپنے ویر نو مل لوا بیمار چھاتی سے لٹایا سبرا کدے رفتار چومے کدے پیشانی کدے افسر نے لب چوسے چلو کہ کیا بھوپی جی ٹھہرو ٹھہرو میرا دل پیا کاندہ لج لج کے مل ہے انہیں پھر کے تینوں نظر نہیں ہو رہا تیری اصغر آخری ملاقات اکبر مدینے نہیں آئے گا تیرا ابو واپس نہیں آئے گا عجیب گردہ پڑے منظر سن امام عالی مقام نے بیٹی نے سر سے اثر کیا چل پائے خبر کی تلقین کی تھی مسلمانوں پھر ٹی وی سے میرے پیر ہوتے ہیں کافلا دروازے تو نکلے ہو سگنا بیٹھ کے کافلے ول رو رو کے دعا پہ کرے مکے کو جانے والے حافظ تیرا خدا ہو راضی ہوں میں اسی میں جس میں تیری رضا امام علی مقام امام حسین مدینہ پاک چھوڑ رہے ملک کے نانے میں روزے بل ویکھیا تے رو کے عرض کی سینا نہ تیرے کرم سے خزینے کی خیر ہو میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر امام کی ذات کو کمزور کرنے واسطے جدید زندہ باد کے نعرے لگائے جدید نو امیر المومنین آخیا حسین نو باغی قرار دیتا حاکم وقت کا باغی قرار دیتا بہت کچھ کہنے والے کہہ رہے ہیں اشتہار نکال رہے ہیں کتاباں لکھیاں جا رہی ہیں اور بدقسمتی نالے وہ لوگ نے کہ جہے لوگ قیامت پاکستان کے مخالف عجیب طرفہ تماشا شرارت کی جڑ خود نے شرارت خود پیدا کر دینے ملک کے امن خود تباہ کر دینے پاکستان کی عالمیت کے استحکام کے خود مخالف نے اور پھر خود ہی امن کی عقیدت کرتے امن نہیں آؤں گی چور خود چور تلاش کرتے کیا طوفان بدتمیزی میں حکومت پاکستان کو زور الفاظ کروں گا میرا یہ دعویٰ ہے اپنے سے حضرت الحاج خواجہ محمد معصوم کی خدا سے اور ہمارے جمع غفیر میں اعلان کر رہے ہیں پورے ملک پاکستان کے اندر شیعہ سنی جھگڑا نہیں شیعہ سنی لڑائی نہیں شیعہ بہادی لڑائی ہے شیعہ دیوبندی لڑائی رنگ دیا جا رہا ہے کہ شیعہ سنی فساد ہے شیعہ سنی فساد ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہ محرم میں شیعہ بھی ذکر اہل بیت کرتا ہے سنی بھی ذکر اہل بیت کرتا ہے شیعہ بھی حسین زندہ باد کرتا ہے سنی بھی حسین زندہ باد کرتا ہے لڑائی کا امکان ہی نہیں لڑائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کوئی تیسری غیرت کون ہے جو مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتی ہے اور پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے شیعہ نعرہ لگائیں حسین زندہ باد سنی نعرہ لگائیں حسین زندہ باد شیعہ والے بیت کے مسائل بیان کریں سنی والے بیت کے مسائل بیان کریں
نہیں ہوتا. لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب شیعہ جلوس لے جا رہے ہوتے ہیں, وہ حسین زندہ باد کہتے ہیں, ملا مسجد کے سپیکر سے یزید زندہ باد کا نعرہ لگا دیتا ہے. پھر لڑائی ہوتی ہے. سنی شیعہ لڑائی کہیں بھی نہیں, سنی شیعہ فساد کہیں بھی نہیں. یہ اور کوئی دشمن طاقت ہے جو کہ ہمیں پاکستان کی حالت طاقت ہے, جو آج بھی پاکستان کو تباہ کرنے کے رہتا ہے. سنی بھائیوں, یہ ملک ہم نے بنایا قائد اعظم محمد علی جناح کے جھنڈے کے نیچے. سنیوں نے کام کیا, شیعہ نے کام کیا. میں کہتا ہوں اگر پاکستان بنانے کے لیے یہ دونوں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں تو پاکستان بچانے کے لیے کیوں نہیں اکٹھے ہو سکتے؟ بات ہے, جھوٹ ہے, تہمت ہے, فراڈ ہے کہ یہ سنی فساد ہے. یہ سنی فساد نہیں ہے. کتنا شور مچایا جا رہا ہے, جنگ میں کرفیو ہے, یہ ہے, وہ ہے. کل حضرت علامہ مفتی محمد سلیمان صاحب, حاجی محمد ظفر اللہ, صاحب عثمان غنی میں جب فیصلہ آباد کے دورے پہ گئے تو شہباز خطاب صاحب استغفار حسن صاحب نے کہا سب جھوٹ ہے, بکواس ہے. میں ابھی جنگ سے ہو کر آیا ہوں, مجھے ایک فوجی بھی وہاں نظر نہیں آیا, میں نے کہیں پولیس کی ناکہ بندی نہیں دیکھی. غلط ہے. پورے ملک میں صرف ڈنڈا بٹورنے کے لیے ہی شور مچایا جا رہا ہے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. ہم ایک پاکستان بنانے والے ہیں اور ہم ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں. اپنے سبوں میں آگ پیدا کیجیے, آگ پیدا کیجیے, دشمنوں سے کڑی نظر کیجیے. آج ہمارے ملک پر دشمن کھڑا ہے. خدا نہ کرے, خدا نہ کرے وہ ملک میں داخل ہو گیا تو اس نے یہ نہیں پوچھنا تو شیعہ ہے کہ سنی ہے. وہ پاکستانی سمجھ کے کسی کو معاف نہیں کرے گا. آؤ, آج ماتم کا وقت نہیں ہے, آج تلوار پکڑ کے دشمن کی آنکھ میں آپ ڈالنے کا وقت ہے. آج رونے دھونے کا وقت نہیں ہے, آج دشمن سے برسر اقتدار ہونے کا وقت ہے. اور یہ ثابت کر دو ہم حسینی ہیں اور قیامت تک حسینی مصر کو زندہ رکھیں گے. کیا آپ کو میری بات سے اتفاق ہے کہ نہیں؟ یہ ملک پاکستان کے اندر امن نہیں چاہتے, استحکام نہیں چاہتے. کبھی کوئی سوچا, کبھی کوئی شور, کبھی کوئی شور. آج کل پورے ملک میں شریعت بل کا مسئلہ چل رہا ہے. اخبار آپ دیکھیے, شریعت بل کو پاس کرو, پاس کرو, پاس کرو. ہم شریعت کے مخالف نہیں, ہم نے شریعت میں آنکھ کھولی, شریعت والوں کے گھر میں پیدا ہوئے, مگر وہ دن ہم کبھی پاس نہیں ہونے دیں گے جس میں حضرت امام اعظم کا نام نہیں ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کو سنی حنفی پردیش اسلام کے ساتھ. کیا آپ کو اس سے اتفاق ہے کہ نہیں؟ مسلمانوں کو کہا کی نشاندہی تم نے نہیں کی. اگر یہ بل پاس ہو جائے گا, کل مقدمے چلیں گے, عدالت میں جماعت اسلامی کہے گی ہمارے نزدیک مسلمان کو کہا میں موجودی ہے, کوئی کہے گا ہمارا فلاں ہے, کوئی کہے گا فلاں ہے. میں شریعت بل والوں سے کہوں گا یہ بل نہیں, یہ شریعت میں فساد ڈالنے کی بات ہے. اگر تم مخلص ہو, حنفی ہو, تو امام اعظم کا نام لیتے ہوئے تجھے کیا بات پڑتی ہے؟ 100 روپیہ غیرت ہے جو شریعت نہیں چاہتا. حسین نے تو شریعت بل کو منظور کرانے کے لیے بچے قربان کیے تھے, مگر وہ شریعت بل تھا, اس میں شریعت والی بلیاں نہیں تھی. ہمیں وہ بل چاہیے جو حسین نے پیش کیا. ہمیں وہ بل چاہیے جس میں امام اعظم ابو حنیفہ کی فکر کو تنظیم ہو. کیا آپ کو اتفاق ہے کہ نہیں؟ یہ غلط پراپیگنڈا ہے, یہ شریعت سے مخالف ہے. شریعت بل شریعت نہیں ہے. شریعت بل اور شریعت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا جماعت اسلامی اور اسلام میں فرق کیا ہے. دودھ ہم لوگوں نے غیرت مند لوگ کا غلط ہے, پراپیگنڈا ہے, شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں. کون بے غیرت ہے؟ ہم وہ زبان کسی سے کھیت نکالیں گے کہ شریعت کے خلاف پکے گی, مگر ہم ایسا بل کبھی پیش نہیں, پاس نہیں ہونے دیں گے جس دل میں اہل سنت حنفیوں کے جذبات کو مجبور کیا گیا ہے. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ مخلص نہیں آتی ہے. اگر یہ مخلص ہوتے, آج تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور جب ضیاء کا دور تھا انہوں نے بل کیوں نہیں پاس کیا؟ اس وقت تو اقدام تم کچھ نہیں بیٹھے تھے. یہی لوگ جو آج بل پاس کرنے کا شور بچا رہے ہیں, یہ اس وقت اس بل کی مخالفت میں لوگ لگا رہے تھے. معلوم ہوتا ہے یہ شریعت میں مخلص نہیں. شریعت میں جو مخلص تھا
اس نے تو 6 مہینے کا بیٹا ہاتھوں میں دلا کر دیا. شریعت میں جو مخلص تھا اکبر کے ٹکڑے دے کر کہہ رہا تھا جس سے پورا بھی اسی طرح لہرا دیا. یہ شریعت والے نہیں، یہ دشمن ہے شریعت کے، یہ پاکستان کے پیار کے مخالف ہے. خدا کے لیے اپنی سبوں نے اتحاد پیدا کیجیے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے یا سنی مسلمان ہو. ہمیں وہ شریعت بل نہیں چاہیے جو منصورہ سے آئے. ہمیں وہ شریعت بل نہیں چاہیے جو مدرسہ دیوبند سے آئے. ہمیں وہ شریعت بل نہیں چاہیے جو پاکستان کے مخالفوں سے آئے. ہمیں وہ بل چاہیے جو بریلی سے آئے، بغداد سے آئے، ڈھاکہ سے آئے اور والی احمد امام خان سے آئے. میں پوچھتا ہوں شریعت بل والوں سے، 73 کا آئین یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی؟ خدا کے لیے میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. میرا سوال ہے مولوی سمیع الحق دیگر ان کے دوستوں سے، 73 کا جو آئین بنا تھا وہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی؟ اگر کہو وہ غیر اسلامی تو میں پوچھوں گا مفتی محمود نے تو سب کیوں کیے تھے؟ میں پوچھوں گا مولوی عبدالحق نے تو سب کیوں کیے تھے؟ میں پوچھوں گا علامہ شاہ احمد اللہ نے تو سب کیوں کیے تھے؟ اگر تو سب کیے تھے تو اس لیے کہ وہ اسلامی ہے. اگر وہ اسلامی ہے تو اسی کا عملی نفاذ ہونا چاہیے، کسی دوسرے دل کی ضرورت نہیں ہے. قرآن ہمارے پاس مکمل ضابطہ ہے. یار کسی بل کی ضرورت تو تب پیش آئے جب ہمارے پاس ایک مضبوط بل نہ ہو. ایسا بل جس کے بارے میں اعلان ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایمان رکھو، اس وقت کے کوئی شریعت ہے، اس وقت کے مکمل ضابطہ ہے. آپ کو کیا لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی ایسی گل نہیں میری قرآن کی. ہاں قرآن سے بہ کے فیصلہ کر لینے سارے مولوی لگے جانے تو وزیر اعظم کو کہنے اے رب دا قرآن ہے، اے مصطفیٰ دا فرمان ہے، ملک کا خدا رہا اس ملک کی حفاظت کرو، ملک سے دشمنا کرو، ملک میں بچاؤ. قربانیاں بغیر دین نہیں بچتا، قربانیاں بغیر مدد نہیں بچتے. امام عالی مقام اصغر دیا پتر سے تیر مروا کے ذبح کرا لیا پر دین کی حفاظت کی تھی. بڑا نازک وقت ہے. تین دشمن طاقت غلطی اسلام میں نہ تو پاکستانیوں نے شک ہو سکتا ہے. مجھے افسوس ہے جس نے حکومت کی پاکستان کے نام پہ ووٹ حاصل کیے، جسے اقتدار ملا اسلام کے نام پہ ملا، جس نے نام لیا اسلام کا نام استعمال کیا اور اسلام نے لوگوں کو صدارت دے دی، اسلام نے لوگوں کو صدارت دے دی. بدقسمتی سے آج تک کسی نے اسلام کو کچھ نہیں کیا. دعا کرو دن جلد آگے پاکستان کے نظام مصطفیٰ کے کھڑے لے جایا عظمت مصطفیٰ کے خلاف میں شروع جس دل اور ملک میں فساد کا خطرہ ہے اور جس دل میں مسترد کرتے ہیں. میں اپیل کرنا کہ 73 آئین سے چند علماء کا ووٹ بڑھایا جائے. علماء بیٹھ کے 73 آئین کا پھر مطالعہ کرو، اگر کوئی کمی پیشی ہے تو دور کر کے پورا کر کے 73 آئین کا عملی نفاذ ملک کی طرف کرے. امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں بقار واسطے، دین کے جھنڈے بلند رکھنے واسطے اپنا سب کچھ قربان کیا، مگر نہ بکے نہ چھپے. بولو حسین نہ بکے. میں ایماندار کو کہنا کہ کربلا کنجر سے حسین نماز نہ پڑھتا، پتہ نہیں آج کے لیے نماز نہیں ہوتی ہے. یہ حسین اسلام واسطے قربانیاں دیتا تو پتہ نہیں اسلام سارے سامنے بھی ہوتا. سنا وہ حسین جس نے نماز میں کئی سنتوں کو بڑھا دیا، کبھی تیر کھا کے رکوع کیا، کبھی سر پر سجدہ کٹا دیا. وہ الجھ پڑا تھا سنان سے تو پھرانا اپنی زبان سے. وہ الجھ پڑا تھا سنان
وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں، وہ قدم بڑھا کے رکا نہیں، وہ یزیدیت کو جھکا نہیں، وہ کٹا تو ہے تو بکا نہیں، کیا عظیم در سے وفا دیا۔ الحمدللہ حسین سب بولو حسین، ایک دوسرا میرا مل کے پڑھو تاکہ مجمع کی کیف پیدا ہو جائے۔ سب کا نام امام حسین کیا محبت، اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، سب بولو اہل نظر کی آنکھ کا معین الدین والے وہ بھی حسین، بغداد والے وہ بھی حسین، چورے والے پاک پتر والے سلطان پور والے کس ولی والے حسین حسین کہتے ہیں، کیوں اہل نظر کی آنکھ کا سہارا حسین، اہل نظر کی آنکھ کا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، ارے ٹوٹتے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ برانا چھوڑ لو کبھی حسین بھی چم کے پھر کر برا دے دردناک واقعات سنو، اہل نظر کی آنکھ کا سہارا حسین ہے، اہل نظر کی آنکھ کا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا عظمت تو دیکھیے میرے آقا حسین کی، قاتل بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے، ارے قاتل بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے، بھائی قاتل بھی کہہ رہے ہیں ہمارا حسین ہے، اور حامی کوئی یزید ہی ہوگا یزید کا، حامی کوئی یزید ہی ہوگا یزید کا، سب اہل حق کی آنکھ کا تارا حسین ہے، سب اہل حق کی آنکھ کا حسین ہے، سب اہل حق کی آنکھ کا چشمے تصور نروے کون کربلا گیا ہے، کون قربانی دیا دیتا ہے، ایک کدا دوسرا ہے، ایک کدا بیٹا ہے، ارے میدان کربلا میں ہوا کار ساز کون، میدان کربلا میں ہوا کار ساز کون، میدان کربلا میں ہوا کار ساز کون، اور گزرا ہے برچھیوں میں عبادت گداز کون، گزرا ہے برچھیوں میں عبادت گداز کون، مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون، دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون۔ مدینہ پاک سے چلے مکے آئے، مکے تو کربلا دوسری محرم حسین لائے، 17 محرم آئی پانی بند ہو گیا، ادھر استاد نال گفتگو ہوئی، تو بار بار کبھی حسین بیعت کر لے، مصائب سے چھٹکارا مل جائے گا، شمر کو بھیجا جا حسین کو سمجھاؤ، شمر نے آ کے کیا میں عباس علمبردار کی وجہ تو تھوڑا رشتے دار بھی ہوں، اچھا مشورہ دینا ہے، حکمت کے عملی تو کام لگو، مسئلے حق کا تقاضا یہ بھی
سیاست کی سوچ بھی ہونی چاہیے کہ یزید کی بیعت مکی پر کر لو، دلوں نہیں منتے تھے نہ منو۔ امام نے فرمایا میں سیاستدان نہیں، میں مستفاد ہوتا ہے۔ میری زبان سے میرے قلم میں فرق نہیں ہو سکتا، میرے دل سے میری زبان میں فرق نہیں ہو سکتا۔ جو دل لکھتے وہ زبان سے، جو زبان سے وہی ہاتھ لکھ کے دے سکنا۔ امام نے فرمایا میں وہی بیعت نہیں کرتا۔ جی میں نے امام عالی مقام کو مشورہ دیتا من جاؤ، پانی باندھے پیاسے ہو، بچے پیاسے نے، دشمن کی فوج زیادہ ہے، تے کو سامان حرف بھی تھوڑا ہے، پھر تے کو بندے بھی قیمتی دے رہے، کیوں مصیبت کر دے؟ امام عالی مقام امام حسین نے فرمایا بیعت کسی قیمت نہیں ہو سکتی۔ شمر تے امام عالی مقام کی آپس میں بات چیت ہوئی، بڑی سمجھ رہا۔ شمر کہنے لگا حسین یہ شمر بولا ادھر دیکھ ہے فرات ادھر، اور حسین بولے ادھر دیکھ ہے نجات ادھر۔ یہ شمر بولا میرے پاس لال لشکر ہے، اور حسین بولے میرے پاس علی اکبر ہے۔ حسین بولے میرے پاس علی اکبر ہے۔ یہ شمر بولا میں چورو جفا بھی رکھتا ہوں، اور حسین بولے میں صبر و رضا بھی رکھتا ہوں۔ یہ شمر بولا میں چورو جفا بھی رکھتا ہوں، اور حسین بولے میں صبر و رضا بھی رکھتا ہوں۔ یہ شمر بولا میں گردن تیری جھکاؤں گا، حسین بولے میں سجدے میں سر جھکاؤں گا۔ امام عالی مقام نے کیا شمرا جاؤ ابن سعد نو میرا پیغام دے دے، حسین کٹتے سکتا ہے پر بک نہیں سکتا، حسین کٹتے سکتا ہے پر جھک نہیں سکتا۔ شمر نے کیا کدے لکھ دیو یزید تھی کہ میں وعدہ کرنے مدینے کی گورنری لے دیا گا، دولت کا مار تھوڑے قدمت لگا دیتا جائے گا۔ امام نے فرمایا چل روزہ زندگی ہے، اس دنیا سدا کسی بحث نہیں رہنا، جا میرا پیغام سب یزیدیاں اکڑا دے، ابن زیاد نو پہنچا دے، ابن سعد نو پہنچا دے کہ خودی نہ بیچ فقیر میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ خودی نہ بیچ فقیر میں نام پیدا کر، اور تیار عشق میں اپنا مقام
خودی نہ راجپال مسعود کو قتل کر کے غازی علم دین میاں والی جیل بند ہو گئی. غازی علم دین میاں والی جیل بند ہو گیا. رات کا وقت جیل کا چوکیدار کہنا میں جیل کی کوٹھی اگے کھلوتا میں دیکھا ایک نور کی کرن آئی دروازے کے سوراخ پچھوں کمرے داخل ہو گئی. پورا کمرہ بکا ہے نور بھر گیا. تھوڑی دیر بعد وہ نور گیا میں چاہتی پہنچ کے ویکھیا تے کمرے سے غازی علم دین کوئی نہیں. چوکیدار کہنا مینو تو فرشتے چھوڑ میرے پیرے جناب ہوئے ان سے مینو سولی دتا جائے گا. تھوڑی دیر گزری میں دیکھا پھر نور کی کرن ٹھہر گئی. نور کی کرن غائب ہوئی میں چاچی پا کے دیکھا تو علم دین کمرے کھلو کے مسکرا. چوکیدار کہنے میں ہاتھ جوڑ کے کیا غازی جی کتنے گئے تو میں حیران سا ہوں مینو سولی دتا جائے گا. غازی نے کیا تو اپنا کم کر مینو اپنا کم کر دے نہ چھیڑ ملنگا نو چپ کر جا. چوکیدار ہو کے کہنا جی نہ پیچھے قربانی دیتی وہی زلفا کا دس گئی تو کتنے گیا سی. نور کی کرن کی تھی. غازی دی اچھا چاسو آ گئے رو کے کیا حضور کا نہ پائے. میرے کمرے سے جڑی نور کی کرن آئی تھی مولا علی دی روح کرارے مشکل کشائے شیرے خدائے ایسے قرار نے فرمایا علم دینا حضور نے تینوں دربار نبی پاک نے اس پیچھے قربانی دینے والے چل حضور نے تینوں یاد کی
کیتا ہے غازی کہندا ہے شیرے خدا نے میری بہت چند لمحے گزرے ہوں گے کہ میں ایک دروازے سے کھلوتا تھا شیرے خدا نے کیا علم دینا کھلو میں ہونا حیدر اقتدار کمرے سے گئے میں کن لا کے سنیا مٹی کی آواز آئی علی علم دینا علم دین کہنا میرے دل نے گواہی دیتی میرے نبی بھی بول اپنا نام سنیا میں بدل گیا خوش ہو کے دروازے اگے درود پہ پڑا حیدر اقتدار نے کیا آقا غلام حاضر ہے رحمت عالم نے فرمایا علم دین بلاؤ دروازہ کھلیا حیدر اقتدار نے کیا اندر آ جا علم دین کہنا ہے میری قسمت میرا مقدر نہ گیا کہ رحمت عالم نے کھلو کے میرے سینے تاجدار گولہ دی روح کدھر پھرتی تھی رو کے فرماندے نے مغبی چولے کہ دنیا نو گل لانا اے عادت چولے بڑا کرم بڑی عنایت جو دیدار چاہتا ہے غازی جی پھر کی ہویا غازی جی چیخ نکلی رو کے کیا نبی کریم نے کیا یہ مدینہ دوست کی جانے یہ زندگی کی بہار لینا چاہنا ہے زندگی تو فائدہ اٹھانا چاہنا ہے کہ میں تیری رہائی کا انتظام کر دینا مدینہ میرے عشق پیچھے جھوٹا لے نہیں سے تیری یہ میرے نام پیچھے جھوٹا لے نہیں سے تیری مرضی یہ اجے زندگی جانا ہے کہ میں انتظام کر دینا تو رہا ہو جائے گا چوکیدار کی چیخ نکلی رو کے کہنا غازی جی تسا کی کیا غازی نے کیا میں رحمت عالم کا پیار ویکھیا قدمہ سے گر گیا رو کے عرض کی آقا ہن زندگی نہیں چاہیے سونے اگے بیٹھیا نہیں تھی اتنی قربانی دیتی ہے ان بچوں عادت تیرا ویکھے ان سے جھوٹا لین وچ مزہ آئے گا جسے چاہا کرتے بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات اللہ اکبر غازی امدین نامی کتاب ہے قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت وکیل تھا ڈاکٹر اقبال کے قائد اعظم محمد علی جناح میاں والی جیل میں ملاقات واسطے گئے غازی علامہ اقبال نے کیا علم دینا اے زمانے کا بہت بڑا وکیل ہے محمد علی جناح یہ تیرے والوں کیس لڑنا چاہتے ہیں انہیں کیا جی بڑی مہربانی بہت شکریہ حضور جو غلاموں طرف جاؤ گے
محمد علی جناح اور کیا علم دینا تو میرے نال تعاون کر مینوں یقین ہے میں تینوں موت کو روکا علم دین نے کیا جی پیسہ تعاون محمد علی جناح اور کیا تو ایک باری کہہ دے میں ایک کم جو کیتا ہے وہ دیوانہ ہو گیا تھا جنون دی حالت دیوانگی جب سے دیوانہ ہو کے میں قتل کر بیٹھا ایک بیان دے دے میں بچا لاں گا علم دین دی اکھا خون اترایا انہیں کیا بڑی مہربانی نکل جاؤ میرے کمرے چو اگے سے ویکھیا نہیں سی ان سے راتی بدعا دا چہرہ ویکھیا ہے سختے سے کھلو کے بھی کہاں گا تیرا دشمن میں جذبہ ہو گئے تو پھر گل بڑیا بڑیا نے کیا علم دینا پس جا جان بڑی شے علم دین نے کیا ایمان بڑی شے دین بیت فقیری میں نام پیدا کر پڑھو دین بیت فقیری میں نام اور تیار عشق میں اپنا مقام پہ امام علی مقام امام حسین نے کیا بیعت سے ہو ہی نہیں سکتی 10ویں محرم آ گئی زہرا دے لالدا ایک ساتھی میدان میں جا کے اکھا سامنے ٹکڑے ہویا لاشاں اکھا سامنے طرف دیا ویکھیاں پر بار بار کیا مولا جی تو راضی جی میں راضی شہزادے اکھا سامنے پامال ہوئے بھائی دبا ہو گئے سب کچھ کٹا کے امام خیمے میں جائے سیدہ زینب دے متھے نو چومیا پیار دے کے فرمایا زینب ذرا ہمت نال میری گل سن لمخار بہن نے کیا بھائی جی فرماؤ فرمایا زینب گیا گزر زمانہ امید تیرا لخت فقیر چھا گئی ہویا گرم بازار ہے کربل دا میری ساری جنس نکال گئی مینو قد دے پوشاک پرانی زینب تیری رت بچھڑ دیا گئی میں تیرے سلام اخیری آیا میری جان سے جرم لکھا گئی سیدہ نے عرض کی بھائی جان تسی میدان وال جا رہے ہو اجازت دیو تے تھوڑے سر سے پگڑی رکھا پرانی گئی پگڑی نکالی سر سے بننے لگیاں امام نے کیا پہنا پھرا مانو ایسا پگڑیاں نہیں دے دیا پہلی تھی آخری پگڑی پرانی سے میلی گلا چوم کے کیا پائی تھی پرانی ضرور ہے پر وہ پگڑی ہے جی میراج والی راتی نانا بن گلا چوم کے سر سے پگڑی رکھی امام علی مقام نے کیا اہل بیت رسول خدا حافظ بھی مال جان دینی پڑے دے دینی اسلام کی چادر سے باغ نہ لگن دینی شال بانو تو بڑی وفا کی ہے میں چند کھڑیاں کا مہمان شال بانو یہاں کی شادی ہو کے ایک مدینے کے فقیر دل مسلے سے وقت گزارے خدا حافظ شال بانو نے آنسو نکل آئے امام نے کیا خبردار کسی بھی آواز میں تو باہر الوداع باہر نکلے گھوڑے سے پیر لگے رکھا پیر رکھیا رو پے سیدہ زینب نے آواز دیتی مینو صبر دے آواز کرنے والا ویرا آپ رو پے ہو دشمن کرے گا حسین موت کو ڈر گیا اور بیت غلاموں امام علی مقام دی اکھاں میں آنسو تیز ہو گئے فرمایا
ٹکڑے ویچ کے نہیں گھبرایا، اصغر دی لاش ویچ کے نہیں ڈولیا، موت کو ڈرن والا نہیں۔ زینب میں کیا سوچنے جب حضور میرا جب کہ جبریل براق سمایا، جب بہادر خیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا۔ زینب میں کیا رونا آج کوئی نہیں رہ گیا، بھاگا پکڑن دوگا جب مارو سے بتایا، کہنے اندر بی زینب برقع منہ تے پایا، یار پائی نکیل کے پکڑ رکھا تو کہندی لے چڑھ امری جایا، صدق جوا اس بھیڑ کو جس میر نواپ چڑھایا۔ امام علی مقام گھوڑے سے بیٹھے، گھوڑے نے اڈی لگائی چلتا نہیں، واپ کھچ کے دھکا دیتا، فرمایا وفادار گھوڑے آپ بے وفائی نہ کر، جی تو بھوکا ہے تے حسین بھی بھوکا، جی تو پیاس ہے چچنا جنا دا میں بھی پانی نہیں پیتا، میں چند کڑیاں دا مہمان ہاں، میریاں قربانیاں وچ رکاوٹ نہ پیدا کر۔ گھوڑے نے منہ تے کیتا، امام دا رومال پکڑیا، ایسا کس کے زبان حال میں کہنے پیا ناراض ہو، بے وفا نہیں ذرا تھلے دیکھو، امام حسین نے ایسا دکھ کے دیکھا تے گھوڑے دیا اگلیاں لتاں نوں سکینہ جب بھی بہت کھلوتی تھی، ابو جی نہ جاؤ، اکبر بھی گیا نہیں آیا، عباس چاچو گئے نہیں آئے، تیرا میدان گیا نہیں آیا، ابو مینوں پانی نہیں چاہیے، ابو مینوں باپ چاہیے، نہ جاؤ، میں ابو کہہ کے کنوں بلاواں گی۔ امام اترے بچی نوں سینے لایا، فرمایا زینب میری سکینہ یتیمہ بننے والی ہے، میری سکینہ نوں روڑ نہ دیوی، حسین اللہ بدی واپس مدینے جائی کہ میری بیمار سونا نوں میرا پیغام دے، میرے دوستاں نوں میرا پیغام دے، کدے زندگی چ دکھی ہو کہ حسین نے دکھی ہو۔ امام علی مقام خیمے ول دیکھ کے دعا دے نے فرمایا الوداع خدا پھر، گھوڑے نوں اڈی ماری میدان لائے، نانے کی پگڑی گل وچ مرادی تسبیح، ہاتھ وچ سانپ دی تلوار، لگن حسن دیا دا پشتا، دوسرے ہاتھ وچ حضرت امیر حمزہ دی ڈھال۔ حسین میدان چلے ہے، کون جا رہا ہے؟ مومناں دا امیر جا رہا ہے، کون جا رہا ہے؟ زینب دا ویر جا رہا ہے، کون جا رہا ہے؟ دنیا دا پیر جا رہا ہے، کون جا رہا ہے؟ حضرت شبیر جا رہا ہے۔ ارے سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے، سینہ تانے ہوئے لو ابن علی آتا ہے، کربلا والوں سنبھل جاؤ ولی آتا ہے۔ حسین نظام میں چاسو بہار والے ہو، اللہ پڑھ نکلے آپ قبول۔ میرا امام سے اتنا مظلوم ہے، حسین کے قاتل بھی ہو گیا ہے۔ یزید کے دربار میں جب قاتل کھلو کے بیان پیا کرے تو رو پیا، یزید آخیا میں نہیں منتا ہونے قاتل تو حسین نو روے، انہیں کیا ہاں ایک باری میں بھی کربلا رویا، انہیں پوچھا تو کیوں روئے، تے پتھر دلے، تے سجدہ نہیں دیکھا، تو تسبیحاں نہیں دیکھیا، انہیں کیا سب کچھ ٹھیک ہے، میں کدے نہیں رویا، اور ایک باری کربلا میں بھی رویا،
اچھے قتل ہوئے اچھے میں حسین سنجر لے کے جا رہا ہوں میں دیکھا ایک چھوٹی سی بچی کربلا ول دوڑ بچی آواز دیتی ابو ابو میں تیری سکینہ ہوں میں پھر بھی نہیں ہویا میں جلدی نہ لگی ہویا حسین تصویر پیا پڑے میں گلے سے کنجر رکھیا آواز آئی ابو میں تیری سکینہ ہوں چلو کٹ گیا حسین نے لم ہلے آواز آئی تھی میں تیرا واپس چلی جا اگے نہ آئی میں وعدہ کرنے میرے سے چل کے بھی تھوڑا پیرا حسین اتنا مظلوم ہے کہ حسین نے کے قاتل بھی ہو گیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا گئے تھے ظالمہ نے نماز پڑھنے عقیدہ شہید تے گھوڑا تیر کھا کے یزیدی سبا میں لیا 17 یزیدی گھوڑے نے فنار کیتے تے امام کی لاش کے قریب آ کے امام نے وگدے ہوئے خون گھوڑے نے اپنا منہ پھیریا تے منہ پھیر کے ہلانا پہلے ول دوڑیا اللہ اکبر گھوڑے نے آواز لگائی تے سیدہ زینب نے فرمایا شہربانو گھوڑا آ گیا ہے شہربانو پتہ لگتا ہے تیرا بھائی نہیں ہوا زینب کا بیاہ نہیں آیا پھر تو یتیم ہو گئے سکینہ تو یتیم ہو گئی ہے امام علی مقام امام دی پہن اٹھی خیمے کا پردہ ہٹایا ویکھیا تے گھوڑا خیمے کل کھلو کے پیا روے فرمایا گھوڑیا میرا پیر کتنے سنیا کا پیر کتنے گھوڑے نے اپنا منہ سیدہ دی چادر نال ملیا خون سن کے اکھاں نال لایا مڑ کے کربلا دے میدان ول ویکھیا ویر دا لاچا سامنے نظر آیا کہ سیدہ نے رو کے کیا ویرا اج ہوئی نوبت کر سرواری تے تکیرے تسران پیا اج ہوئی نوبت کر سلوالی تکیرے تسران پیا تے لکھا دیا دیا قید چھڑانو سین شام دی قید تے لکھا ننگیا نو کپڑے دے لو اج لاش بن کفن دے پیا تو سردار والی میرا ایک بوند نہ پانی دی پیا پر میرے ویرا لوگ دیا جد اجڑن دیا تر جان دیکھے دی علی دی میرا کتنے جاتی جسے نہ سوڑے سیدہ زینب خیمے جا کے شہربانو تسلی دیتی آپ بیمار دیا پوجے مسلمان اثر کا وقت ہوا حضرت خرد قبیلے کا ایک جوان پانی کا ایک پیالہ یزیدیوں کو چھپ کے لے کے آیا خیمے کو آواز دینا کوئی خیمے چ ہے بیمار چل العابدین باہر نکلے فرمایا جوان کی گل ہے روز کہہ میں ہو خاندان کا فرد ہاں بڑی مشکل ہے ایک پیالہ پانی کا لے کے ہوا آج رات کے غلاموں چل العابدین رو پے فرمایا پانی لیا والے اللہ برکت دے بھی پر ادو لے کے آیا جب پیڑ والے ادو لے کے آیا جب دبا ہو گیا اللہ تینوں برکت دے دے تو ساری مہمان نوازی کی کہنے چاہے فرمایا زینب بھی اے پیالہ ایک پانی کا آیا ایک نوجوان لے کے آیا مسلمانوں سیدہ زینب نے پیالہ پڑیا سب دیا نظر پانی وال سیدہ زینب نے فرمایا میں سمجھنیا سب نو پیاس ہے میں خود پیاسی ہوں پر پہلے پانی انہوں دیا گی جی عمر چھوٹی ہے یہ گل کر کے سکینہ نو پیالہ پڑایا معصوم سکینہ نے پیالہ پڑیا تے سالے تو باہر نکل پئی آواز دیتی تھی یہ پانی پی لے رو کے پیاس پیاسیا دینا جڑا چھوٹا چھوٹا
لے چلے سکینہ نے آخیا بھائی جان ایک دی لاش کون لے جا رہے فرمایا پہلے بھی اتار کرتی رہی ہے یہ ہوتے وارث نے لاش لے چلے نے دفنان کے جا کے سکینہ نے رو کے کیا میرا جنہوں کے وارث ہوتے نے لڑکا سنبھال لیتے ہیں اج کل بنا سادہ وارث کوئی نہیں جب میرے ابے کی لاش سنبھالے سیدہ زینب نے فرمایا کہ یہ چپ کر جاؤ رات پہ لین دے تیری بکھی آپ نہ سادا کرا دے رات پہ گئی پردیاں دی مالک نے تلوار پڑی میدان کربلا چل گیا زینب تیرے صبر کو سلام زینب تیری استقامت کو سلام لاشاں کے ٹکڑے کٹھے کیتے ویر کی لاش کے قریب آئی ہو پھر دوپٹے نال اپنے بھائی کے چہرے نو صاف کیتا ویر دی اکھاں کھلیاں زینب پیر دی اکھاں ول ویکھ کے رو پئیوں تے رو گیا کیا دوست میرے سر کچھ نہ سہی اج بہن تیری مجبور ہے کتوں لیاواں قسم میں تیرا کتوں شہر مدینہ دور جے کدی ہوندا اج وطن مدینہ تیری سونی قبر بنا دی لوگ سے باندھے روڑ قبراں سے میں چندے دا باغ لگاندی سیدہ اپنے ویر دے دلانے تے بیٹھیاں تے گھوڑا دوڑن دی آواز آئی سیدہ زینب تلوار نکال کے کھڑیا ویکھیا دوروں سوار پہ آوندا ہے آواز دے کے کیا گان آمی بے بندے رب سے اگے ہے شہزاد کپے اگے باغ نبی دا رنگیا ہویا اے لاشے ہے نشان آن والے رستہ تبدیل کر دے مت قدم گھوڑے دو کسے سے آوی اے پیاسے ہیں دنوں میں آن والا رکیا نہیں اور قریب آ گیا کہ گل سن سوال میں دو پرس جواب سنایا کہ میں خود غریب دا باپ بچری تیرا پہرا کھڑے بچھڑ نہ پیر بھرام تیرنا رول مماریاں بہنا جس بہن تبیر نہیں کوئی اس کی دنیا تو لے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بہن سیدہ زینب نے ساری رات پہرو صبح کا وقت ہوا اجے نماز تو فارغ نہیں سن ہوئے کہ ظالماں نے قیدی بنا دیا زین العابدین دے ہاتھ وچ بیڑیاں ہاتھ وچ کڑیاں پیراں چ بیڑیاں بیویاں نو سر تے بٹھا لتا گیا شہیداں دے سر کٹ کے نیزیاں دیاں نوکاں تے ٹنگا بیمار زین العابدین نے ویکھیا کہ ابے دی اکھاں محسوس کیتا ابو میرے ول پیا ویکھدا بیمار نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے مسلمانوں اکھاں وچ آنسو آ گئے رو کے آخیا تو ناراض نہ ہووے اس کی نہ ہاتھاں نال سلام کرو کہ نہ ہاتھاں نال سلام کرا میری ہتھی ہے زنجیرے ناراض نہ ہونا قبلہ کا باپ تلا بچڑایا آواز آئی سر پاس وچوں بیٹا اللہ دی سکتی ہے پر خیال رکھی انہیں پردے دا تیرے نال میری او امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام کی عظمت واسطے اپنا سب کچھ قربان کرا دیتا
مگر اسلام ان کی عظمت و نیمانی ہو. اللہ اور تمام دیا قربانیاں رسد کا سارے ملک پاکستان کی شہر. اللہ پاکستان میں اندرونی بیرونی ہر قسم کی دشمنوں کو محسوس دعا کرو. مفتی اہل سنت محب و مشفق حضرت قبلہ الحاج خواجہ محمد معصوم صاحب رحمت خاص عالیہ نو اللہ تعالیٰ ایک قابلہ اللہ صاحب جو ہمیشہ میری اپیل کی طرف والی سماتے میری ہر محفل کی جنت بڑھنے میں کہ آپ سے کم سے کم نہیں بہا دے. اللہ خواجہ رکھایا تاجر رکھے. دعا کرو اللہ کی مسجد کو آباد کرے, مسجد آباد کرنے والے کو آباد کرے. جو دوست آباد محبت پیار نزدیک آئے اللہ سب دیا محبت اور تمام عطا کرے. کل مسجد نہ لگے بورڈ لگا دلیل سکے مدرسہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اسے صبح تک شروع ہو جائے گا جو 3 بجے تک جاری ہے. کل کا جمعہ باقی بات کیا ان شاء اللہ اس طرح آج رات میں محفل ہوگی کی مگر سچی محفل ہوگی کی دوستوں نے نور مسجد کیا بنے ملت آباد دوستوں یہاں نور مسجد کے اندر آج رات جلسہ ہوئے گا. اور اگر کسی تکلیف جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ شام شہیدہ وہ رات والے واقعات بالکل آخری واقعات میں جب کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ میں مشکل ہوگی مگر ہونے کی ضروری ہے. نام ضرور راجا محمد بنارس صاحب حوالدار غلام نبی صاحب پورا قبرستان محفوظ پوری کا بڑا دفتر پورے مقابل ریلوے مال گناہوں سے بہت بڑا اعلان ہے اور آپ کے لیے بہت بڑے خوشخبری اپنے بزرگوں اور بھائیوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی اس کانفرنس کو آپ یہاں تشریف لا کر آپ نے کامیاب کیا. دوستو آپ بزرگوں بھائیوں کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے اور اہل محلہ کے خواہش کے مطابق انشاءاللہ ایک تو کل جمعہ ہے آئندہ جمعہ انشاءاللہ حسب روایت حضرت قبلہ صاحبزادہ محمد ابو بکر صاحب چشتی انشاءاللہ اس مسجد میں باقاعدگی سے جمعہ پڑھائیں گے. میں ان کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں. یقین جانے کہ بہت دور دراز سے لوگوں نے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے, انہیں بڑے بڑے ان سے باتیں رہی کیے, لیکن میں ان کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ آپ بزرگوں بھائیوں کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک انشاءاللہ جان میں جان ہے انشاءاللہ اسی مسجد میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت کرتے رہیں گے. اور بالخصوص میں اپنے عثمان بھائی کا اور محترم بڑے بھائی جناب حافظ محمد یعقوب صاحب کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں کہ اس معاملہ میں انہوں نے میرا تعاون کیا اور یہ انہیں کی بدولت سے آج یہ فیصلہ ہوا. اور ہمارے محترم جناب حضرت افضل ضیاء صاحب وہ آج یہاں بیماری کی وجہ سے تشریف نہیں آ سکے. انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. وہ آئندہ سے اگلا جمعہ جامعہ مسجد روسٹریا میں وہاں جمعہ پڑھائیں گے, لیکن صاحبزادہ صاحب انشاءاللہ کل جمعہ نہیں اس سے آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس مسجد میں جمعہ پڑھائیں.
تمام دوست فیصلہ میں سے کھڑے ہو، تمام دوست کھڑے ہو کے سنگم لاؤ. مصطفیٰ جانے رحمت دینا جس میں شہادت کا جام
دوستوں، چونکہ آئی جی محفل پاک بسلسلہ حضرت شہزاد گرگو قبا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی یاد کے اندر انعقاد پذیر ہے. صلاۃ السلام ہو چکے ہیں. حضرت صاحب دعا فرما رہے ہیں. جس دوست نے جو بھی کلام الہی یا جو بھی کلمات یہ بات پڑھے ہوں محنت کرا دو تاکہ حضرت صاحب دعا فرما دیں. دو ختم قرآن کریم حضرت خطیب پاکستان مولانا محمد ابو بکر صاحب چشتی، ایک قرآن کریم الحاج ڈاکٹر محمد یوسف صاحب تین کی. دو قرآن کریم 5 ہو گئے. دو قرآن کریم چھوڑنے والے میڈی سے 7 ہو گئے. ایک قرآن کریم حاضر محمد جاوید تمیر کی 8. ہاں جی. 3 قرآن کریم مزید 11. 70 مرتبہ صلاۃ التسبیح محترم الحاج ڈاکٹر محمد یوسف صاحب. ایک قرآن کریم 28. ایک قرآن کریم 29. سورت یاسین شریف کا ختم شریف کا ثواب. سورت یاسین شریف کا ثواب. اپنے خاجگان سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مدرجہ ثواب. سورت یاسین شریف کا ثواب. 8 سپارے مزید 8 سپارے اور 3 ہو گئے. 3 ختمے پڑے کریم حاجی. 4 پارے جی 3 حاجی 5 سپارے 7 سپارے 31 ختمے پڑے کریم. 31 ختمے پڑے کریم. 32 6 سپارے جی 32 ہاں 2 پڑے کریم 34 36 2 اور 36 38 12 سپارے 39 2 کرنے کے 51 جی 15 سپارے 52 ہو گئے ملا کے. اور جو دوسرے پڑے میرے کرا دو 10,000 مرتبہ درود شریف کا ثواب محترم صوفی عبدالعزیز صاحب لاہور کی پیش فرما رہے ہیں.